أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على آدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله مولانا العلي العظيم حاضرین و ناظرین السلام علیکم. تحفہ علی علیہ السلام مدد. حسب معمول بندہ ناچیز آپ کی خدمت میں حاضر ہے. رمضان المبارک کے حوالے سے اور قرآن پاک کی تعلیم کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. پرسوں بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ معصوم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ کن عالما او متعلما او محبا لہما، کہ یا تو خود عالم بن جاؤ یا طالب علم بنو یا ان دونوں سے محبت کرو. ولا تکن رابعہ، چوتھا نہیں بننا. یعنی اگر آپ نے نہ طالب علم بننا ہے نہ عالم بننا ہے، جن دونوں سے محبت کرنے والا بننا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں بننا. چونکہ طلب علم مومن کا خص ہے، اس لیے ارشاد مقدس ہے اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ علم حاصل کرو ماں کی آغوش سے لے کر قبر تک. مطلب یہ ہے کہ زندگی کا کوئی لمحہ بھی طلب علم کے بغیر نہیں گزارو. یعنی تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ علم کی طلب میں گزرے. گویا یہ ایمان کی حقیقت یہی ہے. اور حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کا ارشاد مقدس ہے، مولا فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے وہاں تک جاؤ جہاں تک جانے کا تمہیں گمان تک نہ ہو. اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مولا متقیان امیر المومنین علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ فرمان ہے سید الانبیاء علیہ السلام کا کہ خدا کی خاطر قربتاً الی اللہ دوسروں کو تعلیم دینا یہ دنیا میں بہت بڑی نیکی ہے. اور علم کو حاصل کرنا عبادت ہے. اور آپس میں بیٹھ کر علمی موضوعات پر گفتگو کرنا یہ تسبیح ہے. اور علم پر عمل کرنا یہ راہ حق میں جہاد ہے. اللہ اکبر. اور جو نہیں جانتا اسے علم کی تعلیم دینا یہ صدقہ جاری ہے. اللہ اکبر. اور علم کو جو اہل علم نہیں ہے ان تک پہنچانا یہ قربت الہی کا موجب ہے. عزیزان گرامی ذرا توجہ فرمائیے آپ کہ علم کے بارے میں کیا کیا فرمان ہو رہے ہیں. اور آگے فرمایا وجہ کیا ہے، اتنے فضائل کیوں ہیں، اتنے مناقب کیوں علم کے ہیں. اس لیے معصوم فرماتے ہیں چونکہ علم حلال اور حرام میں تمیز سکھاتا ہے. یعنی اگر آپ حلال و حرام میں تمیز سیکھنا چاہتے ہیں تو علم ہوگا تو سیکھیں گے نا. اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ علم جنت کی طرف جانے والے راستوں پر روشن منارہ ہے. اللہ اکبر. اور پھر فرمایا کہ علم انسان کی تنہائی کا بہترین ساتھی ہے. یعنی اگر آپ صاحب علم ہیں اور تنہا بیٹھے ہیں تو کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، اس سے مزید غور و خوض کر سکتے ہیں اور بہت کچھ اور آگے سیکھ سکتے ہیں. اور معصوم فرماتے ہیں کہ یہ مسافرت میں ہم سفر ہے. تنہائی اور خلوت میں
تم سے باتیں کرنے والی شے ہے. یعنی اگر آپ تنہا بیٹھے ہیں، اکیلے بالکل بیٹھے ہیں، اگر کسی بات کا بھی آپ کے سینے میں علم موجود ہے تو اس کے ذریعے سے آپ اپنے آپ کو بہلا سکتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ علم خوشی اور غمی کے حالات میں رہنما ہے. علم دشمن کے مقابلے میں اسلحہ ہے. مطلب یعنی اسلحے سے جنگ کی جاتی ہے، لیکن علم انسان کو تدبیریں سکھاتا ہے، دشمن کے مقابلے میں راستے بتاتا ہے کہ کس طریقے سے، کس انداز سے میں نے اپنے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، وہ ادراک سکھاتا ہے. آگے معصوم فرماتے ہیں اللہ اکبر. معصوم فرماتے ہیں کہ یقین کرو اس بات پر کہ جن لوگوں نے خیر کو اپنا، یاد رکھیے گا خیر، اس کی ضروری وضاحت سمجھتا ہوں. معصوم فرماتے کہ جس نے اپنا رہنما، اپنا پیشوا خیر کو قرار دیا، اس لیے تاکہ اس کی اتباع کی جائے، اس کی پیروی کی جائے، ان کے افعال کو انجام دیا جائے، ان کی آراء کو، ان کے احکامات کو آخری درجہ سمجھا جائے. یعنی بس اس کے بعد کسی کی کوئی گنجائش ضرورت نہیں ہے، نہ تجویز کی، نہ رائے کی، خیر کی گنجائش ہے بس. فرمایا ایسے لوگ جو خیر کو اپنا قائد بناتے ہیں، اپنا ہادی بناتے ہیں، اپنا پیشوا بناتے ہیں، اپنا رہبر بناتے ہیں، ان کا کیا ہوتا ہے؟ ایسے لوگوں کے ساتھ ملائکہ دوستی میں رغبت رکھتے ہیں. جبریل کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اس کا دوست ہو جاؤں. ملائکہ مقربین چاہتے ہیں کہ اس بندے سے ہماری دوستی ہو جائے. کون؟ کہ جس نے خیر کو اپنا ہادی قرار دیا ہوتا ہے، جس نے خیر کو اپنا پیشوا قرار دیا ہوتا ہے، جس نے خیر کو اپنا رہنما اور رہبر قرار دیا ہوتا ہے. اللہ اکبر. صرف ملائکہ ان سے دوستی کی خواہش رکھتے ہیں؟ نہیں معصوم فرماتے ہیں، بلکہ اپنے پروں کو ایسے لوگوں کے وجود سے مس کرتے ہیں تبرکن. اور جب یہ ملائکہ عبادت کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے بارگاہ احدیت میں طلب مغفرت کرتے ہیں. اللہ اکبر. حتیٰ کہ خشکی اور تری کی تمام مخلوقات بھی ایسے بندوں کے لیے بارگاہ احدیت میں طلب مغفرت کرتے ہیں. اور صرف خشکی کی بات نہیں ہے، صرف تری کی بات نہیں ہے، بلکہ جنگلات کی جتنے حیوانات ہیں، درندے ہیں، پرندے ہیں، چرندے ہیں، وہ بھی ایسے لوگوں کے لیے بارگاہ احدیت میں طلب مغفرت کرتے ہیں. معصوم فرماتے ہیں یاد رکھیے علم دلوں کی زندگی ہے. یعنی علم دل کو مرنے نہیں دیتا، حیات عطا کرتا ہے. اور تاریکی فضا میں آنکھوں کا نور ہے. اللہ اکبر. کمزور بدنوں کی طاقت ہے. علم بندے کو اخیار کی منزلت تک پہنچاتا ہے. اور نیک لوگوں کی محفل تک رسائی علمی کی وجہ سے ہوتی ہے. آئیے ذرا ہم اس بات کی تھوڑی سی وضاحت کر کے اس بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. ذہن میں رکھیے، اور یہ ساری چیزیں طالب علم کے لیے جو علم کا طلبگار ہے بس. اور معصوم فرماتے ہیں علم کا صرف ذکر کرنا، اس کا ثواب روزے کے برابر ہے. علم کا درس دینا، اس لیے مولا متقیان امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد مقدس ہے. مولا فرماتا ہے جس نے مجھے ایک حرف کی تعلیم دی، ایک حرف کی، علی اس کا ساری زندگی احترام کرے گا. اور اسی لیے خدا نے
خانوادہ تطہیر علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام کو دنیا کے کسی مکتب میں، کسی مدرسے میں پڑھنے کا محتاج نہیں کیا، بلکہ اپنے ہی مکتب الہیہ سے پڑھا کے بھیجا، تاکہ دنیا کا کوئی بندہ علمنی رسول اللہ، امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بس مجھے یا خدا نے تعلیم دی ہے یا اس کے رسول نے دی ہے۔ اور جب ملائکہ کے بارے میں، انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کیا، تو فرمایا نحنو معلم الملائکۃ والنبیین، فرمایا ہم آل محمد ملائکہ کے بھی معلم ہیں، انبیاء علیہ السلام کے بھی استاد ہیں۔ عزیزان گرامی، معصوم فرماتے ہیں علم عمل کا امام ہے۔ توجہ کیجئے گا اس بات کی طرف، علم عمل کا امام ہے۔ اور آگے فرمایا عمل علم کی اتباع کرنے والے کا نام ہے، جو علم کی اتباع کرے اسے عمل کہا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا العالم بلا عمل کالشجرۃ بلا ثمر، کہ عالم علم کے بغیر ایسے ہے جیسے درخت پھل کے بغیر ہوتا ہے۔ یہ اگر درخت ہو اور اس پر پھل نہ ہو تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، سوائے اس کے کہ وہ ایندھن کے کام آتا ہے، جلانے کے کام آتا ہے، اور جب پھل دار درخت ہوتا ہے اس کی قیمت اور آتی ہے۔ اور معصوم فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جن کے پاس علم ہوتا ہے، صاحبان علم کو خدا کی طرف سے الہام ہوتا ہے، اور جو شقی ہے، جو علم سے دور ہے، وہ اس چیز سے محروم رہتا ہے۔ اب آئیے خیر کیا ہے عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی وضاحت فرمائی ہے قرآن میں، اور مکتب اہل بیت علیہ السلام کروڑوں شکر ادا کیے گئے جائیں تو بھی کم ہے کہ خدا نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا، انسان خلق فرمایا، پھر مسلمان بنایا، پھر اس ماں کی گودی عطا کی کہ جس نے ناد علی پڑھ کر ہمیں دودھ پلایا۔ مکتب اہل بیت علیہ السلام نے خیر کی بہترین انداز میں وضاحت کی ہے، چونکہ قرآن پاک میں ارشاد ذات واجب ہے، حدیث قدسی بھی ہے کہ ان اللہ لاشفق علیکم من آبائکم 70 مرہ، کہ بے شک اللہ تمہارے ماں باپ سے بھی 70 گنا تم پر زیادہ شفیق و مہربان ہے۔ توجہ کیجیے گا عزیزان گرامی، اللہ اپنی مخلوق پر یعنی گویا ماں باپ سے زیادہ تو کوئی شفیق ہوتا نہیں، اس لیے مثال ماں باپ کی دی گئی ہے۔ یعنی ماں باپ کی شفقت کا معیار مفادات، نفع نقصان نہیں ہوتا، ماں باپ کی شفقت اور محبت کا کوئی متبادل نہیں ہوتا، اس محبت کو کوئی نام بھی نہیں دیا جا سکتا، کوئی لفظ بھی نہیں دیے جا سکتے، چونکہ نہ تو یہ مفادات کی مرہون منت ہوتی ہے، نہ چاہتوں کی طلبگار ہوتی ہے، یہ ایک الہی سلسلہ ہوتا ہے جو محبت کا ماں باپ کا، جس کو کوئی نام نہیں دیا جا سکتا۔ اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے ماں باپ سے بھی 70 گنا تم پر زیادہ شفیق ہوں۔ یعنی گویا اگر تم ماں باپ کی شفقت کے معیار سے واقف ہو تو پھر اس کو 70 سے ملٹیپل کر لو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہارا پروردگار تم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ لیکن آئیے ذرا اس بات کو توجہ دیجیے، کیا دنیا میں آپ نے ایسا کوئی ماں باپ دیکھا ہے جو اپنی اولاد کے مرنے کا خواہش رکھتا ہو؟ کبھی نہیں ہوگا۔ بیٹے کے منہ میں دانت بھی نہ ہو تو ماں باپ کہتے ہیں ہماری زندگی بھی تجھے لگ جائے، یہ ایک فطرت ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب دنیا کا کوئی ماں باپ اپنے بیٹے کی موت کو برداشت نہیں کرتا، نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا مر جائے، تو وہ اللہ، وہ پروردگار جو 70 ماں باپ کی محبت کا دعوے دار ہے، وہ 70 درجے محبت کے دعوے کے باوجود لوگوں کو مار کیوں رہا ہے؟ کیوں موت دے رہا ہے؟ اس بات کی طرف سورۃ انبیاء میں
ذات جو قرآن کا 21واں سورہ اس میں ذات واجب نے اس کی طرف اشارہ فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر. اللہ فرماتا ہے کہ موت بھی ایک امتحان ہے. میں نے ہر ذی روح کو موت دینی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وَنَبْلُوكُمْ، میں تمہیں آزمانا چاہتا ہوں، امتحان لینا چاہتا ہوں کہ تم میں خیر والا کون ہے اور شر والا کون ہے. اللہ اکبر. یعنی گویا ہم موت کے ذریعے اس بات کا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ مرنے والوں میں خیر والا کون ہے، شر والا کون ہے. آئیے عزیزان گرامی، اور شکر خدا کیجئے کہ آپ اس مکتب سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس مکتب نے اپنے مکتب پر مرنے والے کے نماز جنازے میں جو دعا تعلیم فرمائی ہے اس میں اسی بات کی وضاحت ہے. جب آپ کسی مومن کے جنازے پہ جاتے ہیں اور آخری تکبیر ہوتی ہے تو اس میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ اللہم ان ھذا عبدک، اے پروردگار میں جس کا جنازہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں یہ تیرا عبد ہے. وابن عبدک، اور تیرے عبد کا بیٹا ہے. وابن امتک، اور تیری کنیز کا بیٹا ہے. نزل بکا، ہمیں چھوڑ کے تیری طرف آ رہا ہے. وانت خیر منزول بہ، جو چل کے آئے وہ مہمان ہوتا ہے، جس کے پاس آئے وہ میزبان ہوتا ہے، اور تجھ سے بہتر میزبان کون ہے؟ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، اے پروردگار ہم اس مرنے والے کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے سوائے اس کے کہ یہ صاحب خیر تھا، خیر والا تھا. اور کیا فرما رہے ہیں معصوم نے؟ جس نے خیر کو اپنا ہادی بنایا، جس نے خیر کو اپنا پیشوا بنایا، جس نے خیر کو اپنا رہبر و رہنما قرار دیا، تو فرشتے اس کی صحبت کے لیے، دوستی کے لیے خواہش کرتے ہیں. فرشتے اس کے لیے اپنی نمازوں اور عبادات میں دعائیں مغفرت کرتے ہیں. صرف فرشتے نہیں بلکہ زمین و آسمان کی تمام مخلوقات، ہر ذی روح اس انسان کے لیے کہ جس نے خیر کو اپنا ہادی قرار دیا ہو، جس نے خیر کو اپنا پیشوا قرار دیا ہو، اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، دعائیں استغفار کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے سرکار سید الانبیاء علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جو حضرت ابو ذر غفاری جس کے راوی ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان قوما من شیعتنا وراء العرش 90,000 وهم کربیین. اللہ اکبر. سید الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں کی ایک جماعت ہے، ان قوما من شیعتنا وراء العرش، ہمارے شیعوں کی ایک جماعت جو عرش کے پیچھے رہتی ہے. 90,000 کہ جن کی تعداد 90,000 ہے. وہم کربیین، اور ان کا نام کربیین ہے. لیس لہم عبادت ولا تسبیح، کوئی عبادت نہیں ہے، کوئی تسبیح نہیں ہے ان کی. الا الطاعۃ لعلی، سوائے اس کے کہ وہ میرے بھائی علی کی اطاعت کرتے ہیں. والاستغفار لشیعۃ علی، اللہ اکبر. رہتے عرش کے پیچھے ہیں، تعداد 90,000 ہے، نام کروبیین ہے ہمارے شیعوں کی ایک جماعت. ان کا کوئی تسبیح نہیں ہے، کوئی تحلیل نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے. کرتے کیا ہے؟ الا الطاعۃ لعلی، سوائے اس کے کہ وہ میرے بھائی علی کی اطاعت کرتے ہیں. والاستغفار لشیعۃ علی، اور میرے علی بھائی کے شیعوں کے لیے تسبیح استغفار پڑھتے ہیں. والبراءۃ من اعداء شیعۃ علی، اللہ اکبر. اور فرمایا تیسرا کام ان کا یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر، اللہ کے قرب میں بیٹھ کر عرش کے پیچھے رہتے ہیں. والبراءۃ من اعداء شیعۃ علی، یہ میرے بھائی علی کے شیعوں کے دشمنوں سے برات کرتے ہیں، ان پر تبرہ کرتے ہیں. اللہ اکبر.
हाँ जीजान करामी, अली का शिया होना कोई मामूली काम नहीं है। अली का शिया होना कोई मामूली मनसब नहीं है। अली का शिया होना कोई मामूली मेयार नहीं है। याद रखिएगा वो वक्त कि जब एक बसरा से बंदा आया था बारगाह इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम में, उसने आके सलाम किया। सरकार इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने पूछा, मन अंत व मिन ऐना, तुम कौन और कहां से आए हो? अना मिनल बसरा व मिन शियात अली, सरकार मैं बसरा से आया हूं, आपके बाबा अली के शियों में से हूं। तवज्जो कीजिएगा अजीज़ान गिरामी, इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने यूं सर से पांव तक देखा, फिर पांव से सर तक, और देख के फरमाया, तुझ में मेरे बाबा अली के शियों वाली कोई निशानी तो नहीं है? अल्लाह अकबर। तवज्जो अजीज़ान गिरामी, ये बहुत अहम नुक्ता है। दावा करना बड़ा आसान होता है, दावे की दलील देना मुश्किल होता है। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, तुझ में मेरे बाबा अली के शियों वाली कोई निशानी तो नहीं है। गोया अली के शियों की ज़ाहरी निशानी उसके वजूद में पाई जानी जरूरी होती है, यानी सर से लेकर पांव तक आपके वजूद में कैसी निशानी हो कि जिससे पता चल जाए कि ये अली का शिया है। लिबास अली वाला हो, अपनी हैकल अली वाली हो, पैकर अली वाला हो, यानी आपके अंदाज से पता चले कि ये कौन है। उसने कहा, मौला फिर मैं नहीं हूं। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम फरमाते, अना मिन शियत अली, मेरी तरफ देखो, अली का शिया मैं हसन मुज्तबा हूं। वो बंदा परेशान हो गया, वजूद में कपकपी तारी हो गई। मौला हम कौन है? फरमाया, कुल अना मिन मुहिब्बी है व मवाली, मैं तू इतना कहा कर कि मैं अली का मुहिब हूं, मैं अली का मवाली हूं। शिया ना दूर की बात है, शिया होना बड़ा मुश्किल मरहला है। तू ये कहा कर, अना मिन मुहिब्बी है व मवाली है, मैं अली का मुहिब हूं, मोहब्बत करता हूं। व मवाली है, मैं मौला का नाम लेता हूं, नाम लेवा हूं, मवाली हूं। ये भी हो जाए तो बड़ी बात है। अजीजान गिरामी, अब कौन है खैर वाले कि जिनके लिए फरिश्ते इस्तिग़फ़ार करते हैं, जिनसे फरिश्ते दोस्ती के लिए ख्वाहिश करते हैं? वो कौन है? जो साहिब खैर है, जो खैर वालों को अपना हादी समझते हैं। और इसलिए हम जनाजे में ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैर, आप कुछ नहीं जानते इसके बारे में सिवाय इसके कि ये साहिब खैर था, खैर वाला था। यानी क्या खैर से मुराद क्या है? फरमाया, विलायतु आल मुहम्मदिन, खैर से मुराद आल मोहम्मद अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और विलायत है। यानी जो आल मोहम्मद अलैहिस्सलाम की विलायत पर ईमान, विलायत मुतलका पर ईमान रखता है, वो साहिब खैर है, वो खैर वाला है। और बल्कि मैं यूँ कहूँगा तो बड़ा आसान होगा कि जिसके दामन में आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की विला है, उसकी खैर ही खैर है। और जिनके पास इन 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम की विला नहीं है, उसकी कोई खैर नहीं है, न यहाँ खैर है न वहाँ खैर है। आगे पढ़िए, मासूम फरमाते हैं, खुशबख्ती है, मुबारक है उस बंदे के लिए कि जिसे अल्लाह ने इल्म से महरूम न रखा हो। अल्लाह अकबर, वो मुबारक का मुस्तहिक़ है। अजीज़ान गिरामी, कल भी मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं अल इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। इंशाअल्लाह हम बहुत जल्दी इल्म और अल इल्म पर खुली बात करेंगे, बहुत ज़्यादा तफसीली गुफ्तगू करेंगे, ताकि हमारे हर सुनने वाले को, बच्चे को भी, नौजवानों को भी इसकी भरपूर फ़ायदा हो। मैं अल इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। जिसे इल्म की तलब है वो दरवाज़ा है। यानी गोया इल्म की खैरात लेने के लिए माफ़ कीजिएगा, बाबे मदीनतुल इल्म पर पेशानी को टेकना पड़ेगा।
جاؤ جہاں جانا ہے، علی سے دوری ہے تو جاؤ جہالت کے گڑھے میں کود جاؤ، ذلت اور رسوائی میں تباہ اور برباد ہو جاؤ۔ لیکن جس کے دل میں علی کی محبت ہے، جو دہلیز امیر المومنین پر آ جاتا ہے، پھر وہ علم کی خیرات کے بغیر واپس نہیں جاتا ہے۔ آئیے میرے عزیزان گرامی، شیخ صدوق نے اعمالی میں ایک حدیث فرمائی ہے، اور وہ بھی اسی بات کے ساتھ معصوم فرماتے ہیں کہ علم میں فکر کرنا روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ علم میں فکر کرنا یعنی اللہ نے آپ کو علم دیا ہے اور اس پر تفکر اور تدبر، اصل علم یہی ہے۔ اور اس لیے قرآن نے بھی کہا ہے افلا یتدبرون القرآن، اے لوگو تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ اور یہ تدبر اس وقت ہوگا جب انسان کے دامن میں علم کی خیرات ہوگی، اور علم کی خیرات دامن میں اس وقت ہوگی جب آپ دہلیز باب مدینۃ العلم پر اپنی پیشانی کو ٹیکیں گے، ان سے بھیک مانگیں گے، ان سے سوالی ہوں گے۔ اور علی مولا نے کہہ دیا تھا سلونی، مجھ سے سوال کرو، مجھ سے مانگو، مجھ سے چاہو، مجھ سے طلب کرو، تقاضا کرو، جو مانی لے لو، سب مانی اس کے دائرے میں آتے ہیں۔ آگے فرمایا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اپنی جد سے حدیث نقل فرماتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں عالم کا جہلوں کے بیچ میں رہنا ایسا ہے کہ جیسے مردوں کے بیچ میں کسی زندہ کا وقت گزارنا ہوتا ہے۔ یعنی گویا جس کے سینے میں علم نہیں ہے وہ زندہ بھی مردہ ہے۔ عزیزان گرامی، اپنی نسلوں کو علم کی طرف رغبت دیجیے، علم حاصل کیجیے، بچوں کو علم کی تعلیم دیجیے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارے ہاں بہت سارے ادارے ایسے قائم ہو گئے ہیں جس میں بچوں اور بچیوں کو علم قرآن کی تعلیم سے آراستہ کیا جا رہا ہے، اور دنیا میں ایسا نظام نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے یہ انتہائی قابل تعریف ہے، یہ انتہائی قابل داد ہے، تحسین ہے۔ اور جو علماء کرام، جو حافظان و قاریان اس خدمت دین کو انجام دے رہے ہیں، مولا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ کریں، ان کے لیے دعائے خیر کے لیے انشاءاللہ ہم ہمیشہ دعا گو ہیں۔ چونکہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر بھی بہت سے ادارے ایسے ہیں جن میں بچوں سے پوچھا جاتا ہے کہ فلاں نمبر کی آیت سنا دو، فلاں صفحے کی آیت سنا دو، فلاں لائن کی آیت سنا دو، اس کے آگے والی سنا دو، اس کے پیچھے والی سنا دو، اس کا مفہوم سنا دو، معنی بتا کے آیت پوچھی جاتی ہے۔ یعنی یہ باب مدینۃ العلم سے خیرات لینے والوں نے ایک الگ سا طریقہ وضع کیا ہے کہ جو اندھے حافظ والوں کے پاس نہیں ہے۔ الحمدللہ عزیزان گرامی، معصوم فرماتے ہیں کہ جو طلب علم کے لیے گھر سے نکلتا ہے، طالب علم، خدا ہم سب کو طالب علم میں معشور فرمائے، آمین۔ معصوم فرماتے ہیں کہ کائنات کی ہر شے، اللہ اکبر، کیا زمین کی، یا آسمان کی، کیا سمندروں کی، کیا جنگلات کی، حتیٰ کہ جانور تک بھی اس بندے کے لیے یعنی طالب علم کے لیے طلب مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اب یہ ایک الگ بحث ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس پر بھی بات کریں گے کہ طلب علم کی اصل مقصد کیا ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے گا، جب تک آپ کسی کام میں بھی، عمل میں بھی قربتاً الی اللہ کا تصور نہیں رکھیں گے، اس وقت تک وہ عبادت کے درجے کو نہیں پہنچے گی۔ کیوں کہا گیا ہے روزے دار کے لیے انفاسکم فی تسبیح و نومکم فی عبادہ، کہ ماہ مبارک رمضان المبارک میں روزے دار کا
نومکم فی عبادت، تمہارا سو جانا عبادت ہے، انفاسکم فی تسبیح، اس میں سانس لینا تسبیح ہے۔ کیوں کہا گیا؟ جب یہ عبادت قربتاً الی اللہ ہوگی تب۔ اس وقت تک کوئی عبادت عبادت کے درجے تک نہیں پہنچتی جب تک وہ قربتاً الی اللہ نہ ہو، یعنی قربت الہیہ کے حصول کے لیے، جنت کے لیے نہیں، جہنم سے بچنے کے لیے نہیں، عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے نہیں، مفادات حاصل کرنے کے لیے نہیں، دنیا میں واہ واہ اور فلاں سبحان اللہ یہ کہلوانے کے لیے نہیں، قربتاً الی اللہ۔ مفادات خود بخود مل جاتے ہیں۔ یاد کرو وقت جب کسی صحابی نے نیا گھر تعمیر کرایا اور اپنے گھر میں دعا کے لیے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی کہ سرکار میں نے گھر بنایا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ دعا خیر فرمائیں تاکہ اس کے بعد ہم سکونت اختیار کریں۔ تو آپ تشریف لے گئے، روشن دان دیکھا، فرمایا یہ کس لیے ہے؟ کہا ہوا کے لیے۔ تو میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اگر تو یہ نیت کرتا کہ اس سے مجھے اذان کی آواز آئے گی اور میں بر وقت نماز جماعت میں شریک ہوں گا، تو یہ جب تک روشن دان رہتا تجھے اس نیت کا ثواب ملتا رہتا۔ ہوا تو آنی ہے، ہوا تو روک ہی نہیں سکتی۔ تو یاد رکھیے گا عزیزان گرامی، جب آپ نے قربتاً الی اللہ کا قصد فرما لیا کسی عمل خیر میں بھی، تو جو دنیاوی مفادات ہیں وہ تو آپ کو ملنے ہی ملنے ہیں، لیکن آپ کو اس عمل کا صلہ ہے وہ لمحہ بلمحہ ثواب اور عبادت میں ملتا رہے گا۔ آپ علم حاصل کر رہے ہیں قربتاً الی اللہ، تاکہ میں اپنے آپ کو ایسا انسان بنا سکوں کہ بارگاہ عادیت کے میں قریب سے قریب تر ہو جاؤں، جہاں میں اللہ کے مخلوق میں اپنے علم کی وجہ سے اتنی زحمت کر کے، اتنی محنت کر کے اللہ کے بندوں کو بھی اللہ کی قربت کی طرف لے جاؤں۔ تو اس کا عبادت کی عبادت ہے، ثواب کا ثواب ہے، مفاد کا مفاد ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس لیے معصوم علیہ الصلوۃ والسلام، بس میں 5 منٹ سے پہلے بات کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں، چونکہ دامن وقت میں گنجائش انتہائی کم ہو گئی ہے اور میں زیادہ دیر آپ کو زحمت بھی نہیں دینا چاہ رہا۔ آج کا دن ہمارا علم پر تھا، طالب علم پر تھا، ہم سب طالب علم ہیں۔ میں نے پرسوں بھی عرض کیا تھا، معصوم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہمارے شیعہ ہمارے سارے طالب علم ہیں، کوئی چھوٹا کوئی بڑا۔ اب میں نے آپ کی خدمت میں گزشتہ 3 پروگراموں میں ایک ہی قسم کی گزارشات کی تھی، اور میں وہ روز گزارش کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب محاسبہ خود کرو اس سے پہلے کہ تمہارا کیا جائے۔ دنیا کا کوئی ایسا مکتب نہیں ہے، یاد رکھیے گا، دنیا کا کوئی ایسا مکتب نہیں ہے۔ ستفترق امتی 73 فرقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مقدس ہے کہ میری امت کے 73 فرقہ ہوں گے۔ 73 میں صرف ایک ہی فرقہ ایسا ہے کہ جس کا ہادی و پیشوا موجود ہے اور قیامت سے پہلے وہ آئے گا۔ 73 فرقوں میں ایک ہی فرقہ ایسا موجود ہے کہ جس کے فرقے کے میں یہ عقیدہ موجود ہے کہ اس کے ہر فرد کے اعمال ہر شب جمعہ اس کے مولا، اس کے وارث، اس کے ہادی، اس کے پیشوا، اس کے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، فرشتے لے کے جاتے ہیں۔ میں نے گزشتہ شب جمعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، آج سوموار ہے، منگل بدھ جمعرات 3 دن بعد پھر آپ کے اور میرے اعمال اپنے مولا کی بارگاہ میں جانے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ہم اپنے وارث کے بارے میں کیا کر رہے ہیں، اور 3 دن بعد پھر ہمارا اعمال نامہ اپنے مولا کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ ہم نے اس کے بارے میں اپنے آپ کو کتنا آمادہ اور تیار کیا ہے، کیا کیا اس میں ہم نے تبدیلیاں پیش کی ہیں، کیا کیا اس میں ہم نے نئی چیزیں شامل کی ہیں کہ جب آنے والے جمعرات کو میرے مولا، میرے ہادی، میرے پیشوا، میرے وارث زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کی بارگاہ میں
میرا نامہ اعمال جائے گا اور میرے مولا اس پر نگاہ فرمائیں گے تو اس میں کیا ایسا نیا ہوگا کہ جسے دیکھنے کے بعد میرا آقا میرا مولا مجھ پہ راضی اور خوشنود ہو جائے گا۔ وہ فرزند زہرا جو تنہائیوں میں بیٹھ کر خون کے آنسو روتا ہے، میرے اعمال نامے میں کیا ایسا تبدیل دیکھے گا کہ ایک لمحے کے لیے اس کے وجلائی چہرے پہ آثار خوشی ظاہر ہو جائیں گے، سکون ظاہر ہو جائے گا کہ چلو میرے ماننے والے نے یہ میرے بارے میں کیا ہے۔ عزیزان گرامی، خدا را اپنے امام کو راضی کر لو، اپنے مولا کو روٹھنے نہ دیجیے۔ خدا گواہ ہے وہ ہم سے روٹھے ہوئے، وہ ہم سے بہت نالا ہے۔ خدا را ان ماہ مبارک کی شبوں میں اپنے امام کو منا لیجیے۔ اپنے آقا کو راضی کر لیجیے۔ عزیزان گرامی، وقت آپ کے پاس ہے، اسے غنیمت جانیے۔ مہلت تمہیں مل رہی ہے، اسے فائدہ اٹھائیے۔ اپنے مولا کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے کہہ دیجئے مولا مجھے معاف کر دے، اور اپنے مولا سے وعدہ کر لیجئے کہ مولا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، اے میرے آقا سردار، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی زندگی کا ایک لمحہ آپ کی محبت پہ نثار کر دوں گا، قربان کر دوں گا، نچھاور کر دوں گا۔ عزیزان گرامی، کوشش کیجئے کہ اپنے امام کو راضی کیجئے۔ وقت کا حسین یہی ہے، وقت کا محمد یہی ہے، وقت کا علی یہی ہے، وقت کا عباس علمدار بھی یہی ہے۔ دعا ہے مولا کونین بحق محمد اہل بیت محمد، میرے اللہ ہم پہ لطف و کرم فرما۔ پروردگار مجلس اتحاد المؤمنین پاکستان کو، مومنین پاکستان کے درمیان اتحاد اور اتفاق کرانے میں کامیابیوں سے ہمکنار فرما۔ پروردگار عزت اہل بیت کا صدقہ ہمیں اپنے مولا، اپنے آقا حجت خدا عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کی بارگاہ میں سرخرو اور کامیاب فرما۔ پروردگار بحق محمد اہل بیت محمد جتنے مومنین مومنات بیمار ہیں صحت یاب فرما، بالخصوص جن بیماروں کی دعائیں مجھے عقید کے ذمہ ان کو صحت یاب فرما۔ بھائی علامہ اختر عباس عزیز صاحب بیمار ہیں، منور عباس الوی صاحب بیمار ہیں، میرے اللہ ان کو صحت کلی سے سرفراز فرما۔ ان کے علاوہ جو مومنین مومنات بیمار ہیں شفا یاب فرما۔ بے اولاد مومنین اور مومنات کو صاحب اولاد فرما۔ پریشان حال مومنین اور مومنات کی پریشانیاں دور فرما۔ تنگ دست مومنین اور مومنات کی تنگ دستی دور فرما۔ مقروض مومنین اور مومنات کے قرض ادا فرما۔ مومنین کے جان مال عزت و ناموس کی حفاظت فرما۔ عزت اہل بیت کا صدقہ میرے جتنے بچے نوجوان میرے اس درس کو اٹینڈ کر رہے ہیں میرے اللہ اور دعا کے لیے استدعا کر رہے ہیں، سب بچوں کی دعاؤں کو قبول فرما۔ محمد اہل بیت محمد کی عزت اور عظمت کے صدقہ میرے اللہ امام کے آنے سے پہلے ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم اپنے مولا کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکے، کامیاب ہو سکے۔ پروردگار عزت اہل بیت علیہ السلام کے صدقہ تجھے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے خالی لوٹنے کا صدقہ ہمارے درس سے دعا اللہ خالی نہ لوٹا۔ ملک پاکستان کے امن کو بحال فرما، ملک پاکستان کے امن کے دشمنوں کو ذلیل اور خوار فرما۔ پروردگار عزت اہل بیت کا صدقہ جو مومن نوجوان لاپتہ ہیں میرے اللہ ان کو جلد بازیاب فرما۔ حکومت پاکستان کو ہدایت فرما میرے اللہ کہ جن نوجوانوں کو لاپتہ کیا گیا ہے ان کو اپنے بچوں تک، اپنے خانوادوں تک جلد میرے اللہ بازیاب فرما۔ محمد اہل بیت محمد کی عزت اور عظمت کا صدقہ میرے مولا دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے، وارث زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما۔ ربنا تقبل دعانا انک انت السمیع الدعاء وعلى اموات جميع المؤمنین والمؤمنات۔ الفاتحہ مع الصلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔
الرحمن الرحیم.